بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک اور نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن جائیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ یزید پلید کی وہ سلطنت اور اس کی چنڈال چوکڑی جس نے میدان کربلا میں گلشن رسالت کے پھولوں کو خاک و خون میں تڑپایا تھا، ان کا بھی عبرتناک انجام ہوا۔ اس طرح کہ یزید پلید کے بعد سب سے بڑا مجرم کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ اسی بدنہاد کے حکم پر امام علی مقام اور آپ کے اہل بیت کرام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ نیرنگی دنیا کا تماشا دیکھیے کہ مختار ثقفی کی ترکیب سے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں دریائے فرات کے کنارے صرف 6 برس کے بعد یعنی 10 محرم الحرام 67 ہجری کو ابن زیاد بدنہاد نہایت ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کو پیش کر دیا اور ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھجوا دیا۔ یزیدیوں کے بارے میں شاعر کہتے ہیں کہ جب سر محشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے۔ دوستو دارالامارات کوفہ کو آراستہ کیا گیا اور اسی جگہ ابن زیاد بدنہاد کا سر ناپاک رکھا گیا جہاں 6 برس قبل امام علی مقام کا سر پاک رکھا گیا تھا۔ اس بدنصیب پر رونے والا کوئی نہیں تھا بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا۔ صحیح حدیث میں عمارہ بن عمیر سے مروی ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر اس کے دوستوں کے سروں کے ساتھ لا کر رکھا گیا تو میں ان کے پاس ہی تھا۔ اچانک شور مچ گیا، آیا میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے، سب سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد کے ناپاک نتنوں میں داخل ہوتا ہے اور تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا گیا حتیٰ کہ غائب ہو گیا۔ پھر شور مچنا شروع ہو گیا، آیا 2 یا 3 بار ایسا ہی ہوا۔ ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس ابن اشعث کندی، خولی ابن یزید، سنعان ابن انس نخعی، عبداللہ بن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام بدبخت لوگ جو حضرت امام علی مقام کے قتل میں شریک تھے اور کوشش کرنے والے تھے، طرح طرح کی اذیتوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئی۔ کب تک تم حکومت پر اتراؤ گے؟ کب تک آخر غریبوں کو تڑپاؤ گے؟ ظالموں بعد مرنے کے پچھتاؤ گے، تم جہنم کے حقدار بن جاؤ گے۔ دوستو مختار ثقفی نے چن چن کر یزیدیوں کا صفایا کیا۔ ظالموں کو کیا معلوم تھا کہ خون شہداء رنگ لائے گا اور سلطنت کے پرزے اڑ جائیں گے۔ ہر ایک شخص جو قتل امام میں شریک ہوا ہے طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوگا۔ وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورہ کا دن ہوگا، وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کی گھوڑے انہیں رونتے ہوں گے۔ ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کام نہ آئے گی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، گھر لوٹ لیے جائیں گے، سولیاں دی جائیں گی، لاشیں سڑیں گی اور دنیا میں ہر شخص تف تف کرے گا۔ ان کی ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی۔ مارکہ جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی مگر وہ دل چھوڑ کر ہجڑوں کی طرح بھاگیں گے اور چوہوں اور کتوں کی طرح انہیں جان بچانی مشکل ہوگی۔ جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے۔ دنیا میں قیامت میں ان پر نفرت اور ملامت کی جائے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی ہاتھوں کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ دوستو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔